الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے غیر مقلد بھائیوں سے کچھ سوالات۔ سب سے پہلا سوال اور پہلی بات یہ ہے کہ کیا غیر مقلد مومن بھائیوں کو شرعی احکام اور فقہی مسائل پیش نہیں آتے؟ کیا وہ دین اسلام پر عمل نہیں کرتے؟ کیا انہیں طہارت، نجاست، غسل، وضو، تیمم، کفن دفن، میراث، طلاق، نکاح، تجارت، سود، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، صدقہ اور ہدیہ وغیرہ کے احکام پیش ہی نہیں آتے؟ یہ بات تو واضح ہے کہ ہمیں سے کسی کا بھی امام زمانہ سے رابطہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس معصوم کے حکم کو جاننے اور اپنے فقہی مسائل معلوم کرنے کے لیے یہی غیر معصوم راویوں کی روایات ہیں اور یہی غیر معصوم محدثین کی حدیث کی لکھی گئی کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں قرآن کی تعریف سے پاک ہونے کا دعویٰ بھی نہیں رکھتی، اور غیر معصوم راویوں کی یہ روایات قرآن کی طرح متواتر بھی نہیں ہیں جسے سنی شیعہ ہر کوئی مانتا ہو۔ ہم غیر مقلدین کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ صاحبان تقوی، علماء اور فقہا پوری زندگی ان غیر معصوم راویوں کی روایات میں تحقیق اور جستجو کر کے ہمیں معصوم کا حکم تلاش کر کے توضیح المسائل کی شکل میں لکھ کر دیتے ہیں، اور ہم خود پڑھ کر یا پڑھے لکھے شخص سے پڑھوا کر یا علاقے کے پیش نماز یا کسی مولانا سے معلوم کر لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ جب مکتب تشیع کے بچے کو یہ علم ہے کہ دین میں ذاتی رائے اور قیاس فعل حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، تو کیا پوری زندگی روایات اور آیات پر تحقیق کرنے والے ہمارے صاحبان تقوی، علماء اور فقہا کو اس بات کا علم نہیں ہوگا؟ جی ہمیں یقین ہے کہ وہ ذاتی رائے سے، قیاس سے ہمیں دین نہیں بتلاتے، اور چونکہ بہت ساری روایات آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور پھر ہر روایت کو سمجھنے میں بھی فقہا کا اختلاف رہتا ہے، چونکہ وہ غیر معصوم ہے تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی فتویٰ آپ کو کسی روایت کے یا آپ کے فہم کے مطابق کسی روایت کے خلاف لگے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی مومن و متقی پرہیزگار فقیہ اہل بیت پر ذاتی رائے اور قیاس جیسے گناہ کبیرہ کا الزام نہیں لگا سکتے، چونکہ یہ تہمت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم تہمت لگانے والا گناہ نہیں کرتے، ہمیں مکمل اعتماد ہے کہ ہمارا فقیہ ہمیں مکمل تحقیق کے بعد مکمل ایمانداری کے ساتھ حکم معصوم تلاش کر کے توضیح المسائل میں لکھ کر ہمیں بتا دیتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے دلیل پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل تو وہ پوچھے جو خود دلیل کو پرکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اچھا، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ لوگ فقیہ تو نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کو اپنی حدیث کی کتابوں کے مکمل نام تک یاد نہیں، اور نہ ہی ترجمہ و تفسیر و تشریح آپ کو آتی ہے۔ پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ فقیہ کے بجائے کسی مرتجم، کسی خطیب اور اپنے جیسے کسی جاہل انسان سے فقہی مسئلہ معلوم کرتے ہو اور جہالت پر اس کو پرکھتے ہو، اور فقط آپ کی جو باتیں ہیں وہ جہالت پر ہوتی ہیں، اور غیر معصوم راویوں کی بے سند احادیث پر عمل کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہو۔ تو مومنین اس طرح کا ایک سلسلہ میں چلاتا رہوں گا، اور تمام مومنین سے التماس دعا ہے کہ آپ دعا کریں اس سلسلے کو آگے چلا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔